فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں شادی کرنے سے پہلے انتظام کیا کرنا چاہیے، شادی کس طور پہ کرنی چاہیے، شادی کس لڑکی سے کرنی چاہیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں نوجوانوں 4 وجہوں کی بنیاد پہ شادیاں کی جاتی ہے۔ ایک جو ہے حسن و جمال کی وجہ سے، دوسری بات جو ہے مال و دولت کی بنیاد پہ، تیسری بات جو ہے حسب و نسب کی بنیاد پہ، اور آخری بات جو سب سے ضروری اور لازم بات ہے وہ نبی فرماتے ہیں دینداری کی بنیاد پہ۔ یعنی 4 نبی نے بتائی 4 چیزیں۔ اے نوجوانوں شادی کرو تو شادی کرنے کے لیے عام طور سے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ ایک حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، دوسرا جو ہے مال و دولت دیکھا جاتا ہے، تیسرا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس حسن و جمال لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اس کے چہرے کی بناوٹ کیسی ہے، چہرے کا نکھار کیسا ہے، اس کے جو ہے چہرے کی لمبائی کیسی ہے، الغرض طرح طرح سے جو ہے ہم اور آپ دیکھا کرتے ہیں، مگر اللہ غور کرے آج ہمارا نوجوان ہے ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ ہمارے گھر پہ لڑکیاں ہیں، آپ کے گھر پہ لڑکیاں ہیں، دیکھنے کے لیے ایک نہیں 4 لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد لڑکی بن سور کے آئینے کے سامنے آتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو لڑکی سامنے پہنچ جاتی ہے، اور جب پہنچتی ہے تو لڑکے والے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد بہت سارے انتظامات لڑکی والے اپنی حیثیت سے زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام کے تمام کھاتے پیتے شکم سیر ہوتے ہیں۔ جب اس کے بعد واپس گئے موبائل کے ذریعے لڑکی کے ماں باپ نے یا اگوا کار نے پوچھا یہ بتائیں آپ نے لڑکی دیکھا تھا معاملہ کیا ہے، جیسے ہی یہ سوال ہوتا ہے ادھر شکم سیر ہو کے آپ گئے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے بتا دیا کہ لڑکی کی ناک ٹیڑھی ہے، لڑکی کی شکل و صورت ایسی ہے، لڑکی کی چہرے کی بناوٹ ایسی ہے، لڑکی کے چہرے کی لمبائی ایسی ہے، الغرض اور چہرے کی بناوٹ میں ہم اور آپ طرح طرح کے عیب لگا دیتے ہیں۔ اللہ تب جا کے وہ لڑکی جب یہ سنتی ہے تو سننے کے بعد وہ لڑکی پھر وہی چہرہ لے کے آئینے کے سامنے جاتی ہے، اور جاننے کے بعد جو ہے اپنے چہرے کو آئینے کے سامنے کرتی ہے، اپنی صورت دوبارہ دیکھتی ہے، اور دیکھنے کے بعد اپنے چہرے پہ اپنی صورت پہ رونا آتا ہے، رب کی بارگاہ میں لڑکی گریہ وزاری کرتی ہے، اے مولا یہ ناک تیرے بنائے ہوئے ہیں، یہ کان تیرے بنائے ہوئے ہیں، یہ چہرہ مکھڑا تیرا بنایا ہوا ہے، مگر مولا تیرا بندہ ہے جس میں عیب لگا رہا ہے۔ اللہ اس طرح کی باتیں وہ لڑکی کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اور آپ ایک لڑکی کو ایک لڑکے کے لیے نہ جانے کئی دروازے پہ پہنچتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر دیکھنے کا طریقہ نبی نے بتایا ہے کہ لڑکے کو دیکھنا ہے تنہائی میں جا کے اکیلے میں دیکھ لے، کسی بہانے سے دیکھ لے، اور لڑکے والوں کو دیکھنا ہے تو ایک تو جو ذمہ دار گھر کے ہیں وہ جا کے دیکھ لیں، مگر آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، آج ہمارا رواج کیا ہے، ہمارا رواج یہ ہے پورے گھر کے 4 لوگوں نے دیکھا، 4 بھائی ہیں، بہن نے دیکھا ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد پوچھا گیا بتاؤ لڑکی پسند ہے، کہا نہیں ابھی رکیے ابھی بہنوئی نے نہیں دیکھا ہے، ابھی پھوپھا نے لڑکے کے نہیں دیکھا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ارکا کے مسلمانوں، اگر آپ ایمان والے ہیں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جو لڑکی یہاں پہ آپ کے گھر میں کل دلہن بن کے آئے گی، کیا وہ پھوپھا کے گھر پہ رہے گی، کیا وہ بہنوئی کے گھر پہ رہے گی، کیا وہ رشتہ دار کے ہاں جائے گی؟ کہیں نہیں جائے گی۔ یہ لڑکی جو آئے گی آپ کے رشتہ دار ایک دن کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد یہ چلے جائیں گے۔ مولانا محفوظ صاحب کے گھر میں کیا کمیاں کیا زیادتی ہو رہی ہے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ لڑکی کے چالو چلن شادی کے بعد کیا ماحول ہے کوئی نہیں پوچھنے آتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی نے جو طریقہ بتایا ہے کہ جو ہے اگر لڑکی دیندار ہے، نبی نے فرمایا نوجوانوں تم شادی کرو تو تم دیکھتے ہو کہ لڑکی کے حسن جمال کو دیکھتے ہو اور مال و دولت کو دیکھتے ہو۔ آج مال و دولت کی بنیاد پر یعنی کتنی لڑکیاں اپنے باپ کے کندھے پہ جنازے کی طرح سڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، مگر ہمارا نوجوان ہمارا معاشرہ کتنا گندا ہو گیا ہے۔ ہمارا نوجوان جب جہیز دیتا ہے تو وہ جہیز جو ہے نکالنے کے بعد گاڑی میں نہیں لگا دیتا، بلکہ وہ جہیز جو ہے 4-6 گھنٹہ پہلے باہر لگا کے سجاتا ہے اور نمائش کرتا ہے۔ ذرا اس سے پوچھو تمہارے گھر کے پڑوس میں اسی غریب باپ کا گھر بھی ہوگا، اسی غریب باپ کی بیٹی بھی ہوگی، اور اس کے دل پہ یہ آہ نکلے گی، وہ بھی دل میں انگڑائیاں لیں گے کاش میرا باپ مالدار ہوتا، کاش میرا باپ
جہیز کا انتظام کر لیتا، اپنے لیے داماد خرید لیتا، میرے ہاتھ کو بھی پیلا کر دیتا، میرے ہاتھ میں بھی مہندیاں لگا دیتا۔ آپ ذرا سوچو کیا اس کے دل پہ، کیا اس کا دل جو ہے پزمردہ نہیں ہوتا ہے، یا اس کا پریشان نہیں ہوتی ہے، یا اس کے دل سے آہ نہیں نکلا کرتی ہے؟ آہ ضرور نکلا کرتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہو تو تم جو ہے جتو سامان خرید کے لاؤ، اسی طریقے سے لپیٹ کے اپنے بیٹی کے حوالے کر دو۔ نمائش کے لیے تم باہر لگانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ جانو اگر تمہارے پڑوس میں ایک غریب بیٹی ہے، اس کے دل سے آہ نکلے گی تو وہ آہ جو ہے باب اجابت سے جا کے ٹکرائے گی، اور جب وہ آہ باب اجابت سے جا کے ٹکرائے گی تو وہ آہ جو ہے آگ بن کے تمہارے آنگن میں آ جائے گی، اور تمہارا گھر جو ہے جلا کے راکھ کر دے گی، تمہارا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میں نوجوانوں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب آپ فیصلہ کریں، اگر ہم نمائش کرتے ہیں، ہماری پڑوسن پریشان ہوتی ہے، ہماری پڑوس میں غریب لڑکی ہے، اس کے دل سے آہ نکلا کرتی ہے، تو بتاؤ پریشان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ضرور پریشان ہوگی۔ اس لیے جو ہے اللہ نے اگر دولت دی ہے تو آپ جو ہے اس کا صحیح استعمال کرو۔ اپنی بیٹی کو آپ دے رہے ہو تو آپ دینے کی اجازت ہے، شریعت نے دی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جو ہے اس کو جمال دیکھا کرو، اس کے بعد مال و دولت تم دیکھتے ہو، حسب و نسب دیکھتے ہو، اور حسب و نسب کے بعد جو ہے تم دینداری کو دیکھتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے نوجوانوں، یہ آخری مرحلہ جو ہے دینداری جو ہے اسی کو ترجیح دیا کرو، کیونکہ دینداری کی بنیاد پہ ایک لڑکی جب تمہارے گھر میں دلہن بن کے آئے گی تو آنے کے بعد تمہارے گھر کو جو ہے عام گھر نہیں بلکہ جنت کی کیاری بنا سکتی ہے۔ اگر لڑکی دیندار نہیں ہے تو یقین جانو قسم خدا کی تمہارا گھر جو ہے نچنیہ کا جو ہے پورا ٹھکانہ اور اڈا بن جائے گا۔ جیسے تم شادی بیاہ میں اپنی بہووں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو نچایا کودایا کرتے ہو، اسی طریقے سے تمہاری آنے والے نسلیں جو ہے وہ زندگی بھر ناچیں گی اور کودیں گی۔ اس لیے اگر اپنی نسلوں کو سدھارنا ہے پہلے پاک بیویاں لاؤ، اچھی عورتیں لاؤ، دیندار عورت لاؤ، تاکہ وہ عورت تمہارے گھر میں آئے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے، عورت تمہارے گھر میں آئے تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آئے۔ مگر آج ہمارا کیا معاشرہ ہے؟ ہم نے جو ہے حسن و جمال کو دیکھا، مال و دولت کو دیکھا، حسب و نسب کو دیکھا، مگر دینداری کے بارے میں نہ لڑکے سے پوچھا جاتا ہے نہ لڑکی والوں سے پوچھا جاتا ہے۔ اگر دیکھ لیا لڑکا سعودی رہتا ہے تو لڑکی والا تیار ہو گیا، دیکھ لیا لڑکے کا مکان گھر دکان بنا ہے، لڑکی والا تیار ہو گیا۔ آپ سوچو کیا تمہاری لڑکی کی زندگی دکان مکان سے گزرے گی، یا تمہاری لڑکی کی زندگی سعودیہ عربیہ رہنے والے کے ساتھ گزرے گی؟ قطعی طور پہ نہیں۔ اگر تمہاری لڑکی کی زندگی صحیح طور پہ گزر سکتی ہے تو ایک نیک شوہر کے ساتھ گزر سکتی ہے، اچھے دیندار مرد کے ساتھ گزر سکتی ہے، اور دنیا دار کے ساتھ تمہاری لڑکی اگر تم شادی کرو گے 2-4 مہینے گزریں گے، یہاں مارنا شروع کرے گا، فوراً جو ہے تم آپ حافظ صاحب کے دروازے پہنچو گے اور کہو گے ہماری بیٹی سکون سے نہیں رہتی، ہماری بیٹی پریشانی کے عالم میں ہے۔ اب آپ فیصلہ کرو، شادی کے وقت تم نے عالم صاحب سے پوچھا تھا، شادی کے وقت تم نے مولانا صاحب سے پوچھا تھا کہ بتاؤ میں فلاں جگہ رشتہ کر رہا ہوں، رشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ وہاں نہیں گئے کیونکہ جو ہے وہاں عالم صاحب کی کیا ضرورت ہے، جب پھنس جاؤ گے تب عالم صاحب کے پاس پہنچتے عریضہ لے کے۔ اس لیے نوجوانوں، نبی نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور میری سنت پہ تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ نبی ارشاد فرماتے 4 وجہوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے، آخر میں دینداری کو ترجیح دو، کیونکہ جو ہے شادی بیاہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور اس کے بعد سال بھر کے بعد آپ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ شادی جو ہے ایک ایسا پیغام، ایسا نکاح ہے، یہ ایسا رشتہ ہے، یہ رشتہ جب ایک بار ہو جاتا ہے تو یہ رشتہ ہمیشہ زندگی تک یہ قائم رہتا ہے، اور وہی رشتہ مقبول ہے، اچھا رشتہ ہے جو پوری زندگی آپ کے ساتھ نبھانے کے لیے تیار رہے، خوشی کا عالم ہو یا غمی کا عالم ہو۔ اس لیے میں آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے بڑے بھائی مولانا محفوظ عالم صاحب ہیں، آپ دیکھیں کل نکاح کا یہ موقع ہے، کل شادی کی مجلس ہے، کل جو ہے باراتی تیار ہے بارات جانے کے لیے۔ جناب ہمارے بڑے جناب
मकसूद आलम साहब को दूल्हे के लिबास में पहनाया जाएगा। मगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक इतना भयानक मंजर कल होगा कि जब मौलाना जब जो है जनाब मकसूद आलम साहब के सर पे सेहरा सजाया जाएगा, तो जब जो सेहरों को देख के अगर घर के अंदर खुशी होती है तो सबसे ज्यादा एक माँ को हुआ करती है। उसके बाद अगर किसी को होती है खुशी कोई होती है तो बाप को हुआ करती है। माँ तो खुशी का इजहार कर सकती है, कर लेगी, मगर जो है कल जो है जब सेहरा सज जाएगा तो ये जनाब मकसूद आलम साहब की जो तमन्नाएं हैं दिल की, वो भी सोचेंगी काश कि मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे मेरी बनाए लेता और लोगों से बताता देखो मेरा बेटा मकसूद जो है दूल्हे के लिबास में कितना हसीन और जमील नजर आ रहा है। और ये भी कहते हैं अरे मेरे अब्बू जान, ये आपका सदका है, ये आपकी मेहनत और काविशों का नतीजा है कि आज आपका बेटा जो है सही तरीके से अपने बड़े भाई मौलाना महफूज साहब की तरबियत की बुनियाद पे जो है आज सही ढंग से सुन्नत रसूल जो है रिश्ते निकाह होने जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये सदाएं जो है, ये खुशियां जो है जितनी एक माँ को हुआ करती है, कहीं उससे ज्यादा एक बाप को भी हुआ करती है। मगर जो है यही गम इंसान को सताएगा, यही गम जो है हमारे बड़े भाई मौलाना महफूज साहब और जो है हमारे भाई मकसूद आलम साहब को सताएगा। काश के मेरे बाप का साया होता तो मैं भी ये कहता फिरता, मेरे माँ बाप मेरे बाप भी कहते फिरते कि मिस्त्री साहब देखे मेरा लाडला कितना हसीन और जमील नजर आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ आज जो यहाँ बाहयात नहीं है, मगर कसम खुदा की उनकी रूहें कब्र में है, वहाँ से खुशी का इजहार करती होंगी और वहाँ से बताती होंगी ऐ गाँव वालों, मैं आप बज़ाहिरी तौर पर नहीं हूँ, मगर देखो मेरा मकसूद जो है दूल्हे के लिबास में कितना हसीन और जमील नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये सदाएं ये मुबारकबादियाँ उनकी रूहें जो है आप कल देती हुई नजर आएंगी। इसलिए जनाब मौलाना महफूज साहब ने पैगाम दिया है, अल्लाह जब जो है हमारे बच्चे को जवान करे, आपका भाई जवान हो, आपका बेटा जवानी की दहलीज पे हो, रिश्ते निकाह करने का वक्त आए तो आप इन तमाम खुराफात से बचा करें। और जो है आप जो आज पैगाम मौलाना महफूज साहब ने दिया है कि आप मिलाद की महफिल सजाया करो, 12 बजे तक 11 बजे तक मिलाद की महफिल किया करो, उसके बाद जो है सो बाराती का इंतजाम किया करो, बाराती का इंतजाम करने के बाद सही ढंग से ना शरीफ तेरा पढ़ते हुए अपने बारातियों को ले जाया करो। वही ढंग जो मजहब इस्लाम का ढंग है, वही तरीका जो कानून इस्लाम का तरीका है, ताकि जो है जिस रास्ते से आपकी बारात गुजरे तो तमाम के तमाम अपने तो अपने गैर भी कहने पे मजबूर हो जाए ये मुसलमान की बारात जा रही है। अल्लाह अल्लाह, मगर आज हम और आप जो है उस ढंग से बिल्कुल कोरा बिल्कुल अलग नजर आते हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम और आप उस ढंग में अपनी शादियां किया करें, वरना जो है हमारा और आपका अंजाम कितना दर्दनाक होगा हमें और आपको पता नहीं है। आज हमारा और आपका हाल ये हमने अपने इलाके में देखा, अपने गांव इलाके में देखा, शादियां होती है तो इंसान खुशी के मारे एक हफ्ता पहले डीजे लगा देता है और एक हफ्ता पहले डीजे बजाता, पूरे मोहल्ले वाले परेशान रहते हैं। अब आप फैसला करो, अगर पड़ोसी की आह लगेगी तो बताओ तुम्हारी शादी बरकत कहाँ से होगी। मैंने देखा, हमारे अपने गांव की बात बता रहा हूँ, एक हफ्ता पहले उसने डीजे लगाया, पूरे मोहल्ले वाले परेशान की जो है किसकी लड़के की शादी है और ये रात भर डीजे बजाया करता, नाचता कूदता है और जो है पड़ोसियों को सुकून से नींद नहीं आती है। बारात के दिन जब शादी के दिन बाराती चले गए, गाड़ी यहाँ से गई तो जाने के बाद मैं जो है मुफ्ती का कोर्स कर रहा था उजागर की सरजमीन पे, मैंने वहाँ से फोन किया, घर पे पता चला ये बाराती गई, जाने के बाद आधे रास्ते पे पहुंची कि पूरी एक गाड़ी पर अल्लाह अल्लाह। अब आप सोचे किसका नतीजा था? इसी का नतीजा था, आपने पड़ोसी को सताया था। अपने बच्चे की शादी के लिए आप शादी में खुशी का इजहार करें, इजहार करने का अल्लाह हुक्म दे रहा है, नबी का फरमान है तुम शादियों में खुशियां मनाओ, मगर खुशी में जो है तुम जो है लहव लैब न किया करो, हराम खोरियां न किया करो, हर जो है गलत काम से बचा करो। इसलिए जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज मौलाना महफूज साहब ने पैगाम दिया है पूरे अरकापुर वालों के लिए और इस इलाके के कुर्ब जवार के जो लोग हैं उनके लिए पैगाम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके घरों में अगर अल्लाह औलाद दिया है, वो बच्चे अगर बड़े हो जाए, जवानी की दहलीज पे पहुंचे, शादी का वक्त आए
آ جائے تو آپ بھی اسی طرح محفل میلاد کیا کرو اور جو ہے ڈی جے اور جو ہے تمام تر خرافات سے آپ بچا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضرات جب یہ بارات جانے لگے گی تو کون سا ڈھنگ اور کیا صورت ہوگی، دو تین شعر سنیں آپ محبت سے کہیں سبحان اللہ اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہونٹوں پہ لیے پیار سے مسکان براتی، محبت سے کہہ دیے سبحان اللہ۔ ہونٹوں پہ لیے پیار سے مسکان براتی، ہونٹوں پہ لیے پیار سے مسکان براتی۔ جو لوگ بارات جائیں گے وہی سبحان اللہ کہیں گے، کیا قید لگا دوں تب سبحان اللہ کہیں گے؟ نہیں سبحان اللہ۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ ہونٹوں پہ لیے پیار سے مسکان براتی، ہونٹوں پہ لیے پیار سے مسکان براتی، ہونٹوں پہ لیے پیار سے مسکان براتی، آئے ہیں بن کے دیکھیے مہمان براتی، آئے ہیں بن کے دیکھیے مہمان براتی، آئے ہیں بن کے دیکھیے مہمان براتی۔ اور یہ مولانا محفوظ صاحب کا پیغام تمام لوگوں کے لیے آپ سب سبق اور نصیحت ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہونٹوں پہ لیے